زندگی مختصر ہے اور وقت ایک بے رحم تلوار ہے جو ہر چیز کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قصہ ماضی بنا دیتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کی طرف دیکھے تو وہ حیران ہوگا، کتنے دن، کتنی راتیں، کتنی جلدی ایک ماضی کا قصہ بن گئے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی زندگی بہت مختصر ہے، یا یہ ماضی میں ہے یا یہ مستقبل میں، ماضی کی یادوں میں گم رہتا ہے اور مستقبل کے اندیشوں میں گم رہتا ہے، اور ان دونوں کے سبب جو اس کی مختصر سی زندگی ہے وہ خراب ہوتی رہتی ہے، اور وہ ہے درمیان کا حال جو بہت مختصر ہے۔ دیکھیں، میں نے ابھی یہ جملہ بولا، یہ بھی ماضی ہو گیا، یہ جملہ بولا، یہ بھی ماضی ہو گیا، یہ کبھی لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ تو انسان ماضی اور مستقبل کے درمیان بہت مختصر سے عرصے کے لیے جی رہا ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی میں نے چند جملے بولے، یہ بھی کیا ہو گیا؟ ماضی ہو گیا۔ تو زندگی مختصر ہے اور انسان کا حال بہت قلیل وقت کا ہوتا ہے، پھر وہ ماضی بن جاتا ہے اور مستقبل کی اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب کسی بھی نفس، کسی بھی ذات کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہ آگے کیا جا سکتا اور نہ ہی پیچھے کیا جا سکتا۔ لہذا احساس، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، احساس یہاں سے پھوٹتا ہے کہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ احساس یہاں سے پھوٹتا ہے کہ شاید بہت قلیل مدت ہو میرے پاس۔ اور مدت کے متعلق بھی امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے اپنے رفقاء سے، مریدوں سے، احباب سے پوچھا، بتاؤ تمہیں زندگی کا کتنا بھروسہ ہے؟ کسی نے کہا کہ حضور پتہ نہیں آپ کی محفل سے اٹھ کے گھر جانا یا نہیں جانا، اور کسی نے کہا کہ معلوم نہیں کل دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری امیدیں بہت لمبی ہیں، تمہاری امیدیں بہت لمبی ہیں، مجھے تو زندگی کا یہ بھروسہ ہے کہ معلوم نہیں جو سانس اندر گیا ہے وہ باہر بھی آنا ہے یا نہیں آنا۔ میں اس طرح موت کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا میں موت کے لیے اس طرح تیار بیٹھا ہوں۔ اور موت کیا ہے؟ اس کو قرآن نے ذائقۃ الموت کہہ کے، یعنی ایک ذائقہ بھی کہہ دیا، لیکن صوفیاء، اولیاء اللہ اس کو کسی اور معنی میں لیتے ہیں، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، اللہ کو بھی اس سے ملاقات کا کوئی شوق نہیں۔ اب آپ کے دل میں سوال آئے گا کہ مرنا کون چاہتا ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ کوئی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے، آخر کون مرنا چاہتا؟ تو اس کو یوں سمجھیے، جیسے آپ کسی ٹوٹے سے کرائے کے مکان میں رہ رہے ہوں اور آپ کا ایک جگہ بڑا عالی شان بنگلہ تیار ہو چکا ہو، اور آپ منتظر ہوں کہ آج انجینئر کہہ دے گا کہ گھر مکمل ہے، آپ شفٹ ہو سکتے ہیں، آپ شفٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کے اندر کتنی تڑپ ہوگی کہ میں یہ
چھوٹا سا یا ردی سا یا ادنا سا یا معمولی سا کرائے کا گھر چھوڑوں اور اپنے گھر چلا جاؤں جو بڑا شاندار میں نے بنوایا ہے، آپ کے اندر تڑپ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیے نا درویشو، تڑپ پیدا ہوگی نا؟ اب جس شخص نے واقعی آخرت کے لیے زندگی گزاری ہے، اپنی دنیا کا نقصان کیا ہے اس نے آخرت کے لیے، بہت سے مقامات پہ جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ آیا اس نے دنیا قربان کر دی اور آخرت کو ترجیح دی، آخرت کو بولیے۔ اب جس نے زندگی کے بہت سے مقامات پر اپنی دنیا کا نقصان کیا صرف آخرت کے لیے، اور وہ دنیا میں مسافر آخرت بن کے جیا، آخرت کا مسافر بن کے جیا دنیا میں، تو آپ اندازہ فرمائیے اب جب اس کو یقین ہوگا اللہ کے فضل پہ، اس کے کرم پہ، اس کی رحمت پہ کہ میرا ایک عالی شان گھر تیار ہے، تو اس کا شوق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولیے نا، ہوگا نا؟ اب اس سے بھی ایک بڑی چیز ہے، اور وہ کیا؟ جسے یہ یقین ہو کہ میں اللہ سے اس حالت میں ملوں گا کہ میرا رب مجھ سے خوش ہوگا، میرا رب مجھ پہ راضی ہوگا، تو اس کا دل چاہے گا یا نہیں چاہے گا اپنے رب کی طرف سفر کرنے کو؟ چاہے گا نا؟ تو یہ وہ چیز ہے جس کی انبیاء نے بھی تمنا کی ہے، انبیاء نے بھی بولیے تمنا کی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق۔ اللہ اس کو ایک اور مثال سے سمجھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی لذتیں چھوڑ کے روزانہ 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں تنہائی میں عبادت کروں، ذکر کروں، اللہ کو یاد کروں، تلاوت کروں، تو یقیناً آپ میں اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، اور اللہ بھی آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا۔ یہ بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ اور اگر اس دنیا میں ہی ہم لذتوں میں پڑے رہیں اور ہمارے اندر ایک طلب ہی نہ پیدا ہو، ایک تڑپ ہی نہ پیدا ہو، ایک شوق ہی نہ پیدا ہو کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور خاموشی کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، غور و فکر کریں اپنی آخرت کے بارے میں، جب اللہ سے ملاقات ہوگی، جب اس کا دیدار ہوگا، اس چیز کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اگر تو ہماری زندگی میں یہ شوق ہے، اب بھی ہے، تو یقیناً ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ کا شوق رکھتے ہیں اور اللہ ان کا شوق رکھتا ہے۔ اور اگر آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے اور ہم دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوں، یا کبھی تنہا بیٹھے تو موبائل کھول لیں، موبائل کے اوپر فیس بک پہ، یوٹیوب پہ لگے رہیں اور خاموشی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگنا، استغفار کرنا اور اللہ کے حضور آنسو بہانا، اگر یہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے تو سمجھ لینا چاہیے نہ ہم میں اللہ کا شوق ہے اور نہ اللہ ہمارا کوئی شوق رکھتا ہے۔ یہ بڑی سادہ سی پہچان میں نے آپ کو دی، تو یہ میں نے اور آپ نے زندگی میں شروع کرنا ہے، کریں گے کہ وقت تھوڑا ہے، مختصر ہے ہمارے پاس، موت بتا کے نہیں آتی، موت کبھی بھی بتا کے نہیں آتی، لہذا ہمیں خود کو تیار کرنا ہے، خود کو بولیے۔ اور وقت مسلسل گزر رہا ہے اور ہم اس وقت کے قریب جا رہے ہیں، دن بدن دن بدن، جس دن ہم نے اللہ کا سامنا کرنا، اللہ کا۔ تو معزز حاضرین و حاضرات، میں آپ کو آج ایک خاص عمل بتاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ حدیث صحیح ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں، کتنے؟ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اس دن جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا
سایہ عطا فرمائے گا. کتنے لوگوں کو بولیے؟ 7 قسم کے لوگوں کو. پہلی قسم جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. کون ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا. اور ہم میں سے ہر شخص حکمران ہے. ہر شخص بولیے. حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکمران بنا دیں. کیا عرض کی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا میں آپ کو آپ کے بدن پر حکمران بناتا ہوں. میں آپ کو آپ کے بدن پر حکمران بناتا ہوں. اپنے بدن پر اچھی حکمرانی کریں. آنکھوں کا استعمال یہ آپ کی رعایا ہے نا، عوام ہے، ان کے ساتھ انصاف کریں، ان سے گناہ کا کام نہ کروائیں کہ کہیں اللہ کے آئین کی پکڑ نہ ہو. یہ آپ کی رعایا ہے. کان، ان سے گناہ کی کوئی بات نہ سنوائیں. یہ زبان آپ کی رعایا ہے، آپ کی عوام ہے. یہ دل آپ کی رعایا ہے اور یہ سوچ آپ کی رعایا ہے، آپ کی عوام ہے. ان پر اچھی حکمرانی کریں. تو فرمایا میں آپ کو آپ کے بدن پر حکمران بناتا ہوں، آپ اس پر اچھی حکمرانی کریں. تو ہر شخص حکمران ہے. اور جامع ترمذی کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلکم مسعول. آقا نے فرمایا تم میں سے ہر شخص حکمران ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے. ہر شخص نگہبان ہے. ہر شخص بولیے حکمران ہے. ہر شخص. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. اور تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعیت، اس کی عوام، اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. اور پھر آگے تفصیل بیان فرمائی کہ ایک باپ اپنے پورے گھر پر حکمران ہے، ایک ماں اپنی اولاد پر حکمران ہے. انہیں صدقہ جاریہ بنائیں، اپنے لیے گناہ جاریہ نہ بنائیں. جب ہم اپنی اولاد کو گانا گانا سکھاتے ہیں تو ہم انہیں گناہ جاریہ بنا رہے ہوتے ہیں. جب ہم انہیں کوئی بری چیز دکھاتے ہیں یوٹیوب پہ یا LED کے اوپر، کوئی بیہودہ فلم، کوئی بیہودہ ڈرامہ دکھاتے ہیں اور وہ ڈیٹریک ہوتے ہیں، ان کی سوچ میں برائی پیدا ہوتی ہے، گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو ہم انہیں گناہ جاریہ بنا رہے ہیں اپنے لیے. جب ہم اپنی اولاد کو نفرت کرنا سکھاتے ہیں رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اور تکبر سکھاتے ہیں کہ خبردار معافی نہیں مانگنی فلاں سے، تو ہم انہیں گناہ جاریہ بنا رہے ہوتے ہیں. کیا بنا رہے ہوتے ہیں بولیے؟ گناہ جاریہ. تو اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا چاہیے. انہیں جتنے اچھے اعمال سکھائیں گے، جب وہ زندگی میں اچھے عمل کریں گے، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. صدقہ. تو ہر شخص حکمران ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو عدل کرنے والا حکمران ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اور دوسرا فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت اور محبت میں گزری. مرد ہو عورت ہو، وہ جوان مرد، وہ جوان عورت جس کی جوانی اللہ کی عبادت، اس کی محبت، اس کے عشق میں گزری، اس جوان کو بھی اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے. جس کا دل بولیے مسجد میں لگا رہے، کہ جب تک مسجد میں رہے گا، عبادت کی جگہ پہ رہے گا، درگاہ پہ رہے گا، وہ بھی ایک سجدہ گاہ ہے نا، عبادت گاہ میں جب تک رہے گا ہزار ہا گناہوں سے بچا رہے گا. ہزار ہا گناہوں سے بولیے. اور مسجد سے، عبادت گاہ سے، درگاہ سے دل کب جڑا رہتا ہے؟ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے مقامات ہیں، جگہ ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اگلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس کو کسی عورت نے زنا کی دعوت دی اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں منہ کالا نہیں کروں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس نے زنا کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. یہاں تغلیباً مرد کو بیان کر دیا،
ورنہ اس میں عورت بھی شامل ہے، اس میں عورت بھی، یعنی اس کے برعکس بھی ہے کہ کسی عورت کو اگر کسی مرد نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اس کے لیے بھی یہ اجر ہے۔ یہ تغلیباً یعنی مرد کو بیان کر کے ساتھ ہی عورت کو پردے میں بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا اور اس نے اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کو، اور پھر اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ رو پڑا اللہ کی محبت میں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اس کی رحمت کو یاد کر کے، اس کے کرم کو یاد کر کے، اس نے کب کب زندگی میں اسے موقع دیا توبہ کا، معافی کا، صدر جانے کا، اس کی رحمتوں کو یاد کر کر کے، اور ہزارہا میرے گناہوں کے باوجود مجھ پر اپنا رزق بند نہ کرنا، رحمتوں کے دروازے بند نہ کرنا، عطاؤں اور نعمتوں کا یہ کشادہ سلسلہ بند نہ کرنا، ان چیزوں کو یاد کر کے جو رو پڑا تنہائی میں، اور اس کی گالوں پر، اس کے رخساروں پر آنسو بہہ گئے، آقا نے فرمایا اس تنہائی میں اللہ کی خاطر رونے والے کو بھی خدا اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ واہ واہ، کتنا سونا، سستا، آسان سودا ہے یا نہیں؟ کیوں یاران طریقت ہے نا؟ تو یہ زندگی میں ہم نے پیدا کرنا ہے، زندگی میں بولیے اس کو پیدا کرنا ہے، اس کو زندگی کا حصہ بنانا ہے، زندگی کا بولیے حصہ بنا لینا ہے۔ ہاں، چند قطرے جو انسان کی آنکھوں سے گریں وہ اللہ کو کتنے محبوب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا جس کی آنکھ سے اللہ کی خاطر مکھی کے سر جتنا آنسو بھی گر پڑا، چھوٹا سا آنسو بھی گر پڑا تو اللہ اس شخص کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دیتا۔ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے۔ لیکن یہ زندگی میں چیزیں پیدا ہو جائیں، یہ صرف سننے کی حد تک نہ رہیں، یہ روحانی محفل ہے ہی ایسی کہ یہ چیزیں ہماری روح میں اتر جائیں، بولیے ہماری روح میں اتر جائیں۔ اور اللہ کی عبادت کرنا یہ باپ کے ڈر سے نہ رہے، عبادت اور خصوصاً جو تنہائی کی عبادت ہے وہ کسی کے ڈر سے نہیں ہوتی، کسی کے ڈر سے۔ تنہائی کی عبادت تبھی ہوتی ہے جب خدا کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، ایک سچی لگن لگ جاتی ہے مولا کی۔ جب خدا کی لگن لگ جائے پھر انسان کا دل چاہتا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے دنیا کو پیچھے کر دوں اور تنہائی میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو جاؤں۔ میں آپ کو یہ حدیث کی شرح کے طور پر ایک واقعہ سناتا ہوں جامع ترمذی سے، اور یہ واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، بڑا مالدار، بڑی دولت تھی اس کے پاس، اس کا نام تھا کفل۔ کیا نام تھا؟ کفل۔ بہت مالدار تھا۔ اب دولت ہوتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ ایک نسل بچا سکتے ہیں، یا حد دو بچا لیں گے، دوسری یا تیسری نسل عیاش ضرور ہو جاتی ہے دولت کے ہوتے ہوئے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آل اولاد کے لیے خدا تعالیٰ سے دولت نہیں مانگی، بلکہ کیا فرمایا؟ اے اللہ اللہم اجعل رزق آل محمد کفافا، اے اللہ آل محمد کا رزق تنگ کر کے ضرورت کا کر دے، آل محمد کا رزق تنگ کر کے ضرورت کا کر دے، انہیں ضرورت کا ملے، ضرورت سے زیادہ نہ ملے۔ تو سید وہی ہے جس کے بینک بیلنس نہ ہو، جس کا بینک پیسوں سے اکاؤنٹ نہ بھرا ہو، ہاں اس کو ضرورت پڑتی ہے خدا دے دیتا، کریم ہے، وہ کسی کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دیتا، ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا۔ تو جوڑ جمع کرنا یہ آل محمد کا طریقہ نہیں، سمجھ گئے بات یا نہیں؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کفل کا واقعہ حضور نے سنایا، بڑا دولت مند مالدار عیاش تھا، ہر رات شراب اور ہر رات نئی عورت کو پیسے پہ خرید کے لاتا اور اس کے ساتھ بدکاری کرتا، زنا کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک رات 10 دینار پہ ایک عورت کو لے کے آئے۔ یہ بہت بڑی قیمت ہے، سونے کی اشرفیاں، 10 دینار بہت بڑی رقم ہے۔ جب اس کے قریب آنے لگا تو وہ رونے لگ گئے، اس نے کہا کفل خدا سے ڈرو،
اللہ سے ڈرو، میرے قریب مت آنا، میں پیشہ ور عورت نہیں، مجھے بھوک نے مجبور کیا ہے، مجھے بھوک نے، اولاد کی بھوک نے، بچوں کی بھوک نے مجبور کر دیا، میں ہرگز کوئی پیشہ ور عورت نہیں، اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو۔ جب اس کے الفاظ سنے، کفل جیسا شخص، بدکار، شرابی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑا کہ میں کیا کرنے لگا تھا، ایک مجبور عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگا، شرم آنی چاہیے مجھے۔ رو پڑا، اس کے آنسو گرنے لگ گئے، کہنے لگا مجھے معاف کر دیں، جو رقم میں نے دی وہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ میرے لیے بہن کی طرح ہیں، میرے لیے دعا کریں، میں زمانے کا سب سے گندا آدمی ہوں، مجھ جیسا کوئی گندا آدمی نہیں ہو سکتا، مجھ جیسا شرابی زانی کوئی نہیں ہو سکتا، میرے لیے دعا کر دیجئے گا، آپ جائیں خیر کے ساتھ۔ اندازہ کیجئے، ایک شرابی زانی آدمی، اس نے احسان کیا خدا کی مخلوق پہ اور اس کے آنسو گر پڑے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت اپنے گھر گئی، وہ گھر پہنچی، کفل پہ موت آ پہنچی، کفل مر گیا۔ جب عورت نکلی، وہ مسلسل رو رہا تھا، مسلسل رو رہا تھا، عجیب اس کی کیفیت ہو گئی کہ یہ میں کیا کرنے لگا تھا، معلوم نہیں میں کتنی مجبور عورتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہوں۔ اس کو یہ احساس آنا شروع ہو گیا کہ میں نے دولت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ کتنی ہی مجبور عورتوں کی عزت کو لوٹا۔ اس احساس اور کیفیت کے سبب رونے لگ گیا، روتے روتے اس کو موت آ گئی۔ اب یہ موت، اچھی موت کسی ورد وظیفے کی وجہ سے نہیں آئی، مخلوق کے خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر، مخلوق کے ساتھ بولیے حسن سلوک کی وجہ سے۔ اب آقا فرماتے اس کو موت آ گئی۔ جب وہ مر گیا، محلے دار صبح دیکھا کفل نہیں باہر نکلا، دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آواز، اندر جا کے دیکھا تو وہ مرا ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے، ہمارے علاقے سے نحوست اٹھی، بدکار آدمی مر گیا، خبردار اس کے جنازے میں کوئی نہ پہنچے، اس کے جنازے میں۔ یہ میں آپ کو عام روایت نہیں سنا رہا، اللہ کے رسول یہ واقعہ سنا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی ایک شخص بھی اس کے جنازے میں اور اس کو غسل دینے میں اور کفن دینے میں تیار ہو رہا اور جا رہا نہیں تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے نبی کی طرف وحی کی اور فرمایا جاؤ میرا ایک دوست مر گیا ہے، اس کو خود جا کے غسل دو، کفن دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ۔ اس کا پیغمبر کو حکم ہوا۔ جب وہ پیغمبر وہاں پہنچے تو لوگوں نے بتایا کہ حضور یہ تو بڑا بدکار تھا، زانی شرابی آدمی، کہا نہیں اللہ کا حکم ہے، چلو اس کے دروازے پر چلتے ہیں۔ جب گئے تو اس پیغمبر نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر نور سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل، بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے کفل کو، اور وہ معافی میں بتا رہا ہوں بڑے لمبے سجدوں کی وجہ سے نہیں، خدا کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک، رحم، حسن سلوک، اس کی وجہ سے ایسی موت آئی کہ اللہ نے نبی کو بھیجا اور دروازے پر لکھ دیا ان اللہ قد غفر لکفل، بے شک اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ آج اگر اس کی زندگی میں یہ رات نہ آتی اور اس رات سے پہلے والی وہ رات میں مر جاتا تو اس کا کیا انجام ہوتا، سوچئے نا۔ تو یہ چند آنسو ہیں، دل کا رحم ہے، مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہے، جو انسان کی عاقبت کو بدل دیتا ہے، دوزخ کو جنت سے بدل دیتا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں تنہائی کے آنسو، کیا تنہائی کے آنسو۔ اور اگر کوئی بدکاری کی دعوت دے اور انسان کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ ظلم، میں زنا نہیں کروں گا، تو اللہ اسے بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اگلا شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو دوست جن کی دوستی کی بنیاد اللہ ہے، جن کی محبت کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیے آپ سب دوست کیوں آئے؟ میں کوئی کاروباری آدمی نہیں ہوں، میرے پاس کیوں آئے؟ ایک اچھا گمان لے کے آئے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھیں گے تو خدا کی محبت ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ تو یہ ہماری دوستی، ہمارے تعلق کی بنیاد، محبت کی بنیاد کیا ہے؟
اللہ ہے. ہماری محبت کی بنیاد کیا ہے؟ یا نہ کوئی سیاسی تعلق ہے نہ کوئی مالی تعلق ہے. اس تعلق کی بنیاد کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا وہ دو دوست، وہ دو انسان، چاہے مرد ہو عورت ہو، استاد ہو شاگرد ہو، مرید ہو پیر ہو، استاد ہو شاگرد ہو، بھائی ہو پیر بھائی ہو، استاد بھائی ہو، جن کی دوستی کی بنیاد اللہ ہے، محبت کی بنیاد کہ اللہ کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی خاطر جدا ہوتے ہیں، تو آقا نے فرمایا ان کو بھی اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور آخری شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا کون سا ہے؟ فرمایا جس نے دائیں ہاتھ سے کسی کی یوں خدمت کی، دائیں ہاتھ سے بولیے، کسی کی یوں خدمت کی کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی، پتہ ہی نہ چلنے دیا کہ میرا اس پہ احسان ہے، میرا اس پہ، نہ بیوی بچوں کو پتا چلا نہ کسی اور کو پتا چلا، اس نے وہ نیکی اپنے اور اللہ کے درمیان راز بنا لی. هل لك سر عند اللہ بینک انت و بین اللہ، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کچھ راز بھی ہے یا نہیں ہے جو صرف تیرے اور اللہ کے درمیان ہو، کہ جب قیامت والے دن ان کو کھولا جائے تو دنیا حیران رہ جائے کہ یہ کیسی نیکیاں ہیں، یہ کیسی عظمتیں ہیں، یہ کیسی شانیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے تھے اور یہ اللہ کے نزدیک کتنا عظمت والا نکلا. حل لک سر عند اللہ، کیا تیرا کوئی راز بھی ہے اللہ کے پاس؟ بینک انت و بین اللہ، جو تیرے اور اللہ کے درمیان راز ہو، صرف تیرے اور اللہ کے درمیان. امام زین العابدین علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو نقاب کر کے نکلتے تھے، نقاب کر کے، اور غریبوں محتاجوں مسکینوں یتیموں کی خبر ہوتی تھی ان کو جا کے امداد پہنچاتے، کسی کو پیسے دیتے، کسی کو خود کندھوں کے پر بورے اٹھا کے گندم کے دے کے آتے. جب آپ کو غسل دیا جا رہا تھا تو دیکھا گیا کہ آپ کے کندھوں پہ نشان ہیں کالے، جس طرح مزدوروں کے پڑ جاتے ہیں نا بورے اٹھانے کی وجہ سے. تو آپ کے صاحبزادے سے پوچھے گا امام محمد الباقر علیہ السلام، ان کو بھی خبر نہیں تھی. تو آپ کے خادم خاص نے بتایا کہ یہ امام کا حکم تھا کہ یہ میرا راز زندگی میں فاش نہیں کرنا، زندگی میں فاش. اور وہ کیا تھا کہ جو دن بھر سخاوت کرتے وہ تو الگ تھی، رات کو 100 مدینے کے گھرانے ایسے تھے، 100 جن کو آپ راشن خود پہنچایا کرتے تھے. ایک گھرانہ آج ہم سے نہیں چل رہا، 100 گھرانے. کتنے؟ اور ایسے بھی خاندان تھے، ایسے بھی گھرانے تھے کہ امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ نقاب کر کے جاتے تو آپ کے چند رشتہ دار تھے، عباسی ہاشمی رشتہ دار، ان کو جب آپ امداد پہنچاتے نا سونے کی اشرفیاں دینے لگتے تو وہ بھلا کیا کہتے؟ کہتے تم کتنے نیک آدمی ہو، تم تو زین العابدین سے اچھے ہو. علی زین العابدین سے، آپ کا نام علی تھا، علی زین العابدین سے تم اچھے ہو، وہ خاندان بنو ہاشم کا امام بنا ہوا ہے اور ہماری خبر نہیں لیتا، اور تم ہو کہ تم آ کے ہمیں امداد پہنچاتے ہو جس سے ہمارا نظام چلتا ہے. اور امام نے زندگی بھر ان کو جتلایا نہیں کہ یہ احسان میں ہی تو کر رہا ہوں. کیوں؟ تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، دن میں آپ کے سامنے آتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، ان کی آنکھوں میں شرمندگی نہ ہو کہ امام کا کوئی احسان ہے ہم پر، امام کا کوئی. ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے رات کو چھپ کے نقاب کر کے جاتے اور وہ امداد ان تک پہنچا دیتے. زندگی بھر ان کو پتہ نہ چلنے دیا. جب آپ کی وفات ہوئی اور امداد بند ہو گئی، اس وقت انہیں خبر ہوئی کہ یہ امداد آپ ہی تو پہنچایا کرتے تھے. اور آپ کے خادم خاص نے پھر راز کھولا کہ آپ ہی تو امداد پہنچاتے. پھر وہ جا کے آپ کی قبر پہ روتے رہے کہ ہمیں معاف کرتے، ہم آپ کو پہچان نہ سکے. تو یہ زندگی میں تنہائی کی عبادت کیا اور تنہائی کی سخاوت، تنہائی کی، یہ درویشوں کے لیے فرض عین ہونی چاہیے. یہ دو چیزیں، میں نہیں کہتا اتنی، لیکن زندگی میں شامل ضرور ہو. حد نہیں لگاتا، لیکن یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں شامل، تنہائی کی عبادت اور تنہائی کی
سخاوت۔ اللہ آج کا درس قبول فرمائے اور ہمیں اپنی سچی لگن لگا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔